بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی الدین سید، اسرائیلی یہودی اس وقت جو کھیل تماشا پیدا کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کا خونی بازار گرم رکھا ہے، اس کے لیے ان کی اسٹوری کو، ان کی تاریخ کو کچھ پیچھے سے دیکھنا چاہیے۔ ان کی جو اصل انجیل ہے، جس کو وہ بائبل کہتے ہیں، وہ تورات اور صحف انبیاء پر مشتمل ہے۔ ان سب کو ملا کر وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، یعنی قدیم انجیل یا عہد نامہ قدیم۔ لیکن دوسری طرف جو اصل انجیل ہے، جسے عیسائی تسلیم کرتے ہیں، جسے وہ اپنی کتاب قرار دیتے ہیں، اسے وہ نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، یعنی نئی انجیل یا عہد نامہ جدید۔ تو عیسائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ پر، حضرت داؤد پر نازل ہونے والی تورات اور زبور کو بھی وہ اپنی کتاب مانتے ہیں۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، یعنی یہودیوں کی جو انجیل ہے، جسے عیسائی بھی پڑھتے ہیں، اس میں توحید کا ذکر بہت زیادہ ہے، اور کسی قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سختی سے روکا ہے، جس کی یہ پیروی بھی کسی حد تک کرتے ہیں۔ یہودی اس کتاب سے شروع کرتے ہیں کیونکہ تورات ان کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی، جو اس وقت اصل کتاب کے برعکس دوسری کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں آ کر انہیں ایک دم تثلیث سے واسطہ پڑتا ہے۔ شروع کرتے ہیں توحید سے اور ختم کرتے ہیں تثلیث پر۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن عیسائی اسے بیک وقت نبھا رہے ہیں۔ تو جو بائبل اولڈ بائبل ہے، یعنی عہد نامہ قدیم، اس میں تمام احکامات دیے ہوئے ہیں زندگی گزارنے کے۔ اس لیے اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے بچپن سے لے کر اور موت کی آغوش تک تمام احکامات ایک نظام کے تحت دیے تھے۔ اس لیے عیسائیوں کی انجیل میں یہ احکامات موجود نہیں ہیں۔ وہ احکامات پھر بہرحال وہ توریت ہی سے اخذ کرتے ہیں، یعنی اس لحاظ سے وہ توریت کی مطابقت کرتے ہیں، یہودیوں کی مطابقت کرتے ہیں۔ اصل میں ان کی یہودیوں کی یہ تعلیم ہے کہ چونکہ ہم دنیا کی بالکل اللہ تعالیٰ کی بالکل منتخب اور پسندیدہ قوم ہیں، اس لیے ہمیں زندہ رہنے کا صرف زمین پر حق حاصل ہے، باقی دوسری کسی قوم کو زندہ رکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں، یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے وہ تمام دنیا کو اپنے سے حقیر اور اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس لیے دشمن کو قتل کرنے کے سلسلے میں ان کے مذہب میں واضح ہدایات ہیں۔ ان کی جو فقہی کتاب ہے، مذہبی قوانین کی کتاب ہے تالمود، اس میں اس طرح کے احکام عیسائیوں کے خلاف بہت واضح طریقے سے دیے گئے ہیں، تفصیل سے کھل کر، کیونکہ اصل میں ان کا واسطہ پہلے پڑا عیسائیوں ہی سے تھا، مسلمانوں سے تو ان کا واسطہ ہی نہ تھا۔ اس لیے اگر آپ میری ترجمہ شدہ کتاب تالمود بے نقاب ہوتی ہے کا وہ حصہ پڑھیں جو خاص طور پر یہودیوں نے، یعنی ان کی مذہبی کتاب تالمود نے بطور خاص عیسائیوں کے خلاف لکھی ہے، تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہودی بہت بے رحم قوم ہے، اور وہ اپنے دشمن کو کے سر کو، اس کے جسم کو ہر طریقے سے کچل کے رکھ دینا چاہتی ہے۔ یعنی تمام دنیا کہتی ہے ہمارے قبضے میں ہے، اور ہم جب چاہیں اسے استعمال کریں یا ان کو توڑ دیں۔ ان کے نزدیک یہ بات بہت جائز اور مذہبی ہے، ثواب کی ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں جنین جو بچے ہوتے ہیں ناپختہ حالت میں، ان کو بھی بم برسا کر ان کو ہلاک کر دیا جائے، مائیں ہلاک ہو جائیں، معصوم بچے پانی سے ترس ترس کر مر جائیں، ہسپتال پورے جلا ڈالے جائیں۔ ان کے نزدیک اس پہ کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب کام ان کے نزدیک جائز ہیں۔ اسی لیے وہ اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک مسلمانوں کو چن چن کر بڑی بے دردی سے قتل کرتے رہے ہیں، چلے آئے ہیں۔ اس کا معاملہ لبنان میں اقوام متحدہ کی پناہ میں آئے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کا ہو، یا ڈیر یاسین میں
اس کا معاملہ ہو، انہوں نے آج کی طرح سے تمام مسلمانوں کو، ان کے بچوں کو اور دھوکے کے ساتھ مجموعی طور پر سینکڑوں کی تعداد میں قتل کیا ہے، جس کی رپورٹیں عیسائی صحافیوں نے سب کو خود بخود پہنچائی ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر ان کی مزید چیزیں جاننا چاہتے ہیں، ان کی خباثتیں، تو آپ دیکھیں میری یعنی CIA امریکہ کے ڈائریکٹر رہا ہے وہ ڈاکٹر جان کولمین، اس نے بڑی تحقیق کے ساتھ اور گہرائی میں جا کے ان کی جو دیرینہ خفیہ گہری سازشیں ہیں ان کی چھان بین کی ہے، اور اس پر اپنی ایک کتاب مرتب کی ہے، پرانی کتاب ہے جس کا نام ہے دا کمیٹی آف 300۔ میں نے پاکستان کے لوگوں کی تعلیم اور ان کی واقفیت کی خاطر اس کتاب کا ترجمہ بھی اسی نام سے کیا ہے، اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ مسلمانوں کو اور دوسری قوموں کو زمین سے نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زمین پر زندہ رہنے کا حق صرف ہم ہی کو حاصل ہے، کیونکہ بقول ان کے اس نعرے کو وہ بہت اپنائے ہوئے ہیں اور پھیلاتے ہیں کہ وی آر دی سلیکٹڈ چوزن پیپل آف گاڈ، اللہ نے صرف ہم ہی کو اپنے لیے منتخب کیا ہے زمین کا انتظام و انتظام کرنے کی خاطر۔ دنیا کی تمام قومیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ فلاں چوپایا ہے، اسی طرح وہ تمام قوموں کو اپنا چوپایا قرار دیتے ہیں اور بھینس اور گائے کا گوبر قرار دیتے ہیں، اس لیے انسانی جانوں کی ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے، اس لیے یہ خونی حرکتیں وہ کرتے رہیں گے، اور آپ ہسپتالوں کو وہ جلا دیں اور وہاں اسپتال کے تمام سر و سامان بچوں کو، نوزائیدہ کو انکیوبیٹرز میں ہلاک کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ تلقین کی جاتی ہے ان کے ربائیوں کی طرف سے کہ ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اور بچی بھی اصل میں تمہارے دشمنی ہیں، جو بڑے ہو کر تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، اس لیے ان کو ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہی ہلاک کر دو۔ معصوم بچی اگر پانی سے سکتی ہوئی مر جائے، 2 سال کی بچی، تو تمہیں اس پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائی مذہب کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عیسائی کنویں میں گرا ہوا ہے، اس کو مارنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ اور وہ چیخ پکار کر رہا ہے، اور وہ یہودیوں کو ہدایت کرتی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے تو تم اس کو سیڑھی ہرگز بھی نہ دو اور اس کی مدد نہ کرو، بلکہ اگر اس کے پاس سیڑھی ہے اور وہ اس کو استعمال کر کے باہر لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو تم کہو کہ تم تھوڑی دیر کے لیے سیڑھی مجھے دے دو، میرا بچہ بھی کہیں گر گیا ہے، میں اس کو نکال کر واپس تمہیں لا دیتا ہوں، اور پھر وہ سیڑھی اسے کبھی واپس نہ کرو۔ ان کی بہت سخت ہدایات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بڑی اپنی دانش مندی کے ساتھ اور ہوش و فکر کے ساتھ اپنی خونی دشمن عیسائیوں کو اپنا ہمنوا بنایا ہے، اور وہ آج تو امریکی تمام صدر اور تمام ان کے مفکرین یہودیوں سے بڑھ کر یہودیوں کے حامی ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد اب انہوں نے یہی تیر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا ہے تاکہ دوسرے بڑے دشمن سے بھی نمٹ لیا جائے۔ تو جس طرح ایک صہیونی عیسائی صہیونیت تھی، اسی طرح مسلم صہیونیت بھی دنیا میں وجود میں آ چکی ہے، جس کو ہم نے دیکھا تمام عرب ممالک میں بڑی شدت کے ساتھ یہ چیز جڑ پکڑتی جا رہی ہے۔ اگر یہ عرب دنیا میں مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑ گئی اور وہاں کے عرب بادشاہ اور شہزادے اس کا استقبال کرنے لگے اور ان کے سفارت خانے وہاں کھل گئے اور ان کا آمد و رفت کا سلسلہ وہاں جاری ہو گیا، تو اس کے بعد جان لیجئے کہ اس کے بعد سب سے بڑا نشانہ اگلا وہ پاکستان ہی ہوگا۔ کسی بھی حال میں پاکستان کو باقی نہیں رکھیں گے۔ ان کی میٹھی باتوں سے، ان کی میٹھی چالوں سے ہرگز بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے گزشتہ تاریخ میں اپنی میٹھی چالوں اور اپنی میٹھی باتوں سے بہت ساری دنیا کو تباہ و برباد کیا ہے۔ جزاک اللہ رضی الدین سید، ان کی چالوں سے ہمیں ہر لحظہ ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کے بارے میں کبھی کسی قسم کی ہمدردی کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔